حضور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ مکہ کے کافروں نے رابطہ کیا، اور مکہ کے کافروں نے یہودیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے، تحقیق کرنی چاہیے کہ اسلام سچا مذہب ہے یا جھوٹا مذہب ہے، اس لیے کہ اے یہودیوں تم آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، یعنی تمہارا مذہب اور مسلمانوں کا مذہب ملتا جلتا ہے، اس لیے ہم تمہاری خدمات لینا چاہتے ہیں، تم ہمیں بتاؤ کہ ہم کیسے چیک کریں کہ مسلمان سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تو مدینہ کے یہودیوں نے کچھ باتیں لکھ کر بھیجی مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ یہ واقعتاً سچے نبی ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کچھ چیزیں لکھ کر بھیجیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی سے اصحاب کہف کا واقعہ پوچھو، اصحاب کہف کا واقعہ بتانے میں اگر مسلمانوں کا نبی سچا ہوا اور صحیح اس نے بتا دیا تو اس کا مطلب ہے وہ سچا نبی ہے، اگر اس نے صحیح نہ بتایا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا نبی ہے۔ کافروں نے مطالبہ کیا ہمارے آقا سے اصحاب کہف کے واقعہ کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اصحاب کہف کا واقعہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے اندر پورا واقعہ نازل فرمایا۔ اصحاب کہف کے نام پر سورۃ الکہف 15ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے پوچھنے والے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ حالانکہ واقعہ عجیب ہے کہ اصحاب کہف غار میں 309 سال تقریباً سوئے رہے، بڑی عجیب بات ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کیا تم اس کو عجیب بات سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ کی نگاہ میں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ اصحاب کہف کے واقعہ سے عجیب باتیں تو ہمارے سامنے روزانہ ہوتی ہیں۔ لکھا کہ اصحاب کہف کے واقعہ سے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ انڈے سے مرغی کے بچے کو پیدا کرتا ہے، یہ اس سے بھی عجیب بات ہے۔ انڈے کے اندر اگر ہم انڈا توڑیں تو اس کے اندر کوئی ایسی نشانی موجود نہیں ہوتی کہ اس سے مرغی بھی بن سکتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کیسی کہ اس سے اللہ مرغی بنا سکتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے جو روزانہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی عجیب ہے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے میرے محبوب سے پوچھنے والے اصحاب کہف کے بارے میں کیا یہ عجیب واقعہ ہے؟ کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا واقعہ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں نبأہم بالحق کی، ان لوگوں کی خبر جو کہ حق کے ساتھ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی جھوٹ کی شک کی گنجائش نہیں ہے، سچا واقعہ ہے۔ انہم فتیۃ، کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اللہ نے ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیا۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا حضرت جناب عیسیٰ کو شہید کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد قوم پھر گمراہ ہو گئی، بتوں کی عبادت انہوں نے شروع کر دی، دوبارہ بت پرستی، دوبارہ گمراہی شروع ہو گئی۔ بادشاہ آیا دقیانوس، بڑا ظالم بادشاہ، جو شخص بت کے سامنے سجدہ نہ کرتا اس کو قتل کروا دیتا، لیکن اس کی رعایا میں کچھ عیسائی تھے جو صدق کے دل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی گئی شریعت پر کاربند تھے اور توحید کو مانتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے تھے۔ یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ 3 سے زیادہ ہیں، 9 سے کم ہیں، تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آگے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ کہتے ہیں وہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یعنی مختلف تعدادیں اللہ نے بتائیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ غیب کی باتیں ہیں، ہم تمہیں کیوں بتائیں، اللہ نے نہیں بتائیں۔ اور آگے فرمایا
کہ قل ربی اعلم بعدتہم، اے محبوب فرما دو کہ ان کی تعداد میرا رب ہی خوب جانتا ہے، وما یعلمہم، ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، الا قلیل، ہاں تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں، الا قلیل، تھوڑے لوگ ہیں جو تعداد کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ جو اللہ نے فرمایا تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں، ان قلیل اور تھوڑے لوگوں میں میں ابن عباس بھی ہوں۔ اللہ نے قرآن کا علم دیا نا، حضور نے دعا دی کہ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان تھوڑوں میں میں بھی ہوں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا حضرت پھر آپ ہی بتا دیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ان کی تعداد 7 تھی، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یعنی جو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بہرحال وہ 3 سے زیادہ تھے، 9 سے کم تھے، تعداد اللہ ہی جانے۔ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے، فَقَالُوا، اور وہ کہہ رہے تھے، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے۔ ہم نہیں مانتے تیرے ربوں کو جو تو نے بت بنائے ہوئے ہیں، خدا بنائے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ انہوں نے ڈٹ کر کہہ دیا بادشاہ کے سامنے، وہ بادشاہ جو یہ بات کرنے پر قتل کرواتا ہے، کلمہ حق کہہ دیا۔ اچھا، بادشاہ نے چونکہ قریبی تھے، بادشاہ کے وزیروں کی اولاد اور قریب رہنے والے، بادشاہ نے کہا تمہیں مہلت دیتا ہوں چند دن کی، جاؤ سوچو بتوں کے سامنے سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر تم مان گئے بتوں کو تو تمہارے لیے نرمی ہو سکتی ہے، ورنہ وہی سزا جو میں پہلے دیتا ہوں کہ قتل کروا دیتا ہوں۔ اب یہ باہر نکلے چند نوجوان، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ یہاں پر نہ تو ہمیں عبادت کرنے دے گا، نہ زندہ رہنے دے گا، بہتر ہے ہم کسی غار کے اندر جا پناہ لیں اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی کھل کر عبادت کریں۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، جب یہ جا کر غار میں انہوں نے پناہ لی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کان پر ہم نے تھپکی لگا لگا کر ان کو سلا دیا۔ اور سنین عددا، وہ جو سال تھے ان کی متعدد تعداد تھی، آگے ان کی تعداد آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان سالوں کی تعداد بھی بیان فرمائی ہے کہ ثلاثمائۃ وازدادوا تسعا، کہ جتنے سال وہ غار میں رہے، ثلاثمائۃ 300 سال، وازدادوا تسعا، اور 300 سے 9 سال زیادہ، یعنی 309 سال وہ غار کے اندر سوئے رہے۔ یہ شان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب وہ غار کے اندر سو رہے تھے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو دیکھے گا سورج کو، یعنی سورج جب طلوع ہوتا تھوڑا دائیں جھک جاتا، جب غروب ہونے لگتا تو تھوڑا بائیں جھک جاتا، تاکہ سورج کی سخت کرنوں سے یہ جو اللہ کے پیارے سوئے ہوئے ہیں ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے سورج کو بھی تھوڑا غروب ہوتے وقت اور طلوع ہوتے وقت ٹیڑھا کر دیا تاکہ میرے پیاروں کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اچھا، اور اللہ نے فرمایا صرف سوئے ہی نہیں رہے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کی کروٹیں ہم دائیں اور بائیں جانب پلٹتے رہے۔ ایک ہی کروٹ پر بندہ سویا رہے تو تھک جاتا ہے، اب وہ نیند کے اندر ہیں، لیکن اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ روزانہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، اس کتے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جب یہ وہاں سے نکلے جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ چرواہے نے کہا جو تمہارا نظریہ ہے، نظریہ تو میرا بھی وہی ہے، صرف بادشاہ کے ڈر سے میں یہ کرتا ہوں، ورنہ حضرت جناب عیسیٰ کے دین پر کامل یقین رکھتا ہوں، مہربانی کرو مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ اس نے اپنی بکریاں چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ ان بکریوں کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ بھی پیچھے چلتا ہے، یہ بھگاتے ہیں وہ پھر پیچھے آتا ہے، یہ بھگاتے ہیں پھر پیچھے آتا ہے۔ مفسرین نے وضاحت کی ہے، بعض روایات میں آیا کتے نے اللہ سے دعا کی یا اللہ زبان عطا فرما، کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ کتے نے بول کر کہا اے اصحاب کہف، تم اچھی خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کی خالص عبادت کے لیے جا رہے ہو، مجھے بھی اپنے لیے قبول کر لو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بھونکوں گا بھی نہیں، صرف اور صرف تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو یہ کتا ساتھ ہو لیا۔ وَقَلْبُهُمْ، اس کتے کا ذکر پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ،
اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے. لو اطلعت علیہم، اللہ نے فرمایا اے قرآن پڑھنے والا، اگر تو کتے کی اس بیٹھی ہوئی حالت کو تو دیکھ لینا، لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، وہ کتا اتنے روبدار انداز میں سویا ہوا، کتا بھی سویا ہوا ہے، لیکن اس کتے کا روب ہم نے اتنا پیدا کر دیا اگر تو دیکھ لے تو تو غار سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے. یعنی اس کتے نے وعدہ کیا تھا نا تمہاری حفاظت کروں گا، اللہ نے اس کو ایسا دبدبا روب عطا فرمایا، اس روب سے غار کے منہ پر وہ جا بیٹھا کہ جو بھی وہاں سے گزرتا کتے سے ڈر کر بھاگ جاتا، اوہ یہاں پر کتا بیٹھا ہے کہیں ہمیں پڑ نہ جائے، کہیں نقصان نہ دے. تو غار میں 309 سال تک اللہ نے کسی کو داخل نہیں ہونے دیا. بہرحال وہ دقیانوس بادشاہ، ظالم حکمران، بت پرست، مر گیا، بادشاہت ختم ہو گئی. بادشاہتیں آنی جانی چیزیں ہیں، ایک وقت آیا ختم ہو گئی. بادشاہتیں بدلتی رہیں 300 سال میں. ایک وقت آیا کہ حکمران جو بنا بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتا تھا، موحد تھا، اللہ کی توحید کو مانتا تھا، مسلمان تھا، بادشاہ بن گیا. جب وہ بادشاہ ہوا تو رعایا اکثر لوگ بادشاہ ہو گئے، اکثر لوگ مسلمان ہو گئے. جب بادشاہ مسلمان تو اکثر لوگ بھی مسلمان ہو گئے. اب اس بادشاہ کے زمانے میں ایک مسئلہ چلا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ کیا اللہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا، قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ چلا. بادشاہ بڑا پریشان کہ قیامت کا جو قیام ہے یہ مسلمانوں کے ایمانیات میں سے ایک اہم چیز ہے اور لوگ اس کے منکر ہو رہے ہیں. بادشاہ اپنے محل کے اندر سجدے میں گر گیا، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر کہ میں اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو مطمئن کر سکوں کہ میرا رب قادر ہے، قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا اور قیامت برپا ہوگی. دعا مانگ رہا ہے رو رو کر قوم کی ہدایت کے لیے. اللہ نے بادشاہ کی سن لی. پھر ایک وقت آیا جب دعا قبول ہوئی تو یہی اصحاب کہف جو 309 سال سے سوئے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بیدار کیا. اچھا بڑی مزیدار بات ہے قرآن کریم کے اندر، ہم سوتے ہیں 12 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ ہم سو سکتے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 7 گھنٹے ہم سو سکتے ہیں. اب یہ سوئے ہوئے ہیں 300 سال سے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک موت عطا فرمائی تھی، نیند عطا فرمائی تھی. یہ حضرت عزیر علیہ السلام سے بھی 2 گنا زیادہ نیند کر چکے ہیں. لیکن جب بیدار ہوئے، قال قائل منہم، ان اصحاب کہف میں سے ایک کہنے لگا، کم لبستم، کتنی دیر ہم سوئے ہیں؟ قالوا لبسنا، اس کو جواب دینے لگے، کہنے لگے لبسنا یومن، ایک دن سوئے ہیں، او بعد یومن، یا ایک دن سے بھی کم ہم سوئے ہیں. یعنی ان کو یہ بھی محسوس نہ ہوا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم سوئے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب مومن میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اوے تو قبر میں کتنی دیر رہا؟ تو مومن اس کو جواب دے گا، یوں لگتا ہے جس طرح عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا، اتنی دیر میں قبر میں رہ کر آیا ہوں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ 300 سال تک سو چکے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنی دیر ہم سوئے ہیں، وہ جواب دینے والے کہتے ہیں لبسنا یومن او بعد یومن، پتہ لگتا ہے ایک دن سوئے ہیں یا ایک دن سے بھی کم، 12 گھنٹوں سے بھی کم ہم نے نیند کی ہے، اتنا سوئے ہیں. اچھا وہ کہنے لگے قالوا ربکم اعلم بما لبستم، اللہ ہی جانے کتنی دیر ہم سوئے ہیں. بہرحال فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، کسی کو بھیجو جا کر بازار سے جا کر کھانا لے آئے، بھوک لگی ہے، کھانا لے آئے، بھوک شدید لگی ہے. اور ساتھ کہا فلینظر ایھا ازکا طعاما، ہاں جو کھانا لینے جائے وہ احتیاط کرے کہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے. یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ وہی دقیانوس کی حکمرانی چل رہی ہے اور سارے کافر ہیں، تو کسی کافر کا ذبیحہ ناپاک گوشت نہیں لینا، کوئی پاکیزہ کسی مسلمان سے لے کر آنا. فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف، اور نرمی کے ساتھ پیش آنا، کسی سے لاڑ نہ پڑنا، ورنہ لڑائی ہو گئی تو پتہ چل جائے گا ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں. ولا یشعرن بکم احدا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. اب یہ ایک سکہ لے کر بازار میں گیا اور جا کر دیکھا بازار کا حال ہی بدلا ہوا ہے اور سارے ہی کہتے ہیں رب عیسیٰ کی قسم. اور حیران ہوا کہ عیسیٰ کے نام لینے پر قتل کیا جاتا تھا کل، اس کے ذہن میں تو تھا کہ ہم کل سوئے تھے، اور آج لوگ حضرت عیسیٰ کے رب کی قسمیں کھا رہے ہیں اور اس طرح بازار میں ایک دوسرے کے ساتھ سودا کر رہے ہیں. اس نے ہوٹل والے کو سکہ دیا اور کہا کہ روٹی چاہیے. اس نے سکہ دیکھا، اس نے کہا کہاں کی مخلوق ہو، کس زمانے کا، کس ملک کا سکہ لے کر آئے ہو؟
اس نے کہا یہ دقیانوس کا، اس نے کہا دقیانوس وہ جس کی کہانیاں ہمارے باپ دادا سنایا کرتے تھے، اس زمانے کا سکہ، وہ جو ظالم حکمران گزرا تھا؟ اس نے کہا وہ سے کیا مراد؟ ہوٹل والے نے پکڑ لیا اور اس کو شک ہوا کہ شاید اس کو پچھلے پرانے بادشاہوں کا خزانہ اس کے ہاتھے چڑھا ہے اور وہ بازار میں لے کر آیا ہوا ہے۔ پولیس کے حوالے کیا اور پھر وہ بادشاہ کے جو پولیس تھی وہ اس کو پکڑ کر لے گئے، وہ جو کھانا لینے کے لیے آیا تھا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ معجزہ ہو گیا کہ 300 سال تک یہ سوئے رہے، بادشاہ سجدے میں گر گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا سن لی اور تو نے وہ نشانی دکھا دی کہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ 300 سال کے بعد اگر اٹھانے پر قادر ہے تو قبروں سے مردوں کو اٹھا کر ان سے حساب لینے پر بھی قادر ہے۔ بہرحال یہ بادشاہ پھر سارا قافلہ لے کر آیا، ان اصحاب کہف کی زیارت کی۔ آخر میں چونکہ وقت کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، یہ جو واقعہ ہم نے ان کے ساتھ کیا، لیعلموا، یہ اس لیے تھا تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعة لا ریب فیہا، اور قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہی ہمیں بتایا ہے کہ اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر چاہے تو 300 سال کے بعد بھی صحیح سلامت انسانوں کو کھڑا کر سکتا ہے، تو جو قبروں میں چلے گئے ہیں قیامت کے دن ان کو بھی کھڑا کر کے ان سے حساب لے سکتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا، جب بندہ حق کی راہ پر چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کی مدد اور نصرت بھی ضرور فرماتا ہے۔